السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا جو سوال ہے علامہ صاحب سے وہ یہ ہے کہ علامہ صاحب رمضان المبارک کا مہینہ پاک مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں کچھ لوگ کثرت کے ساتھ 1 سے 10 بار تک قرآن پڑھ لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایک ہی بار پڑھ پاتے ہیں۔ تو قرآن کو کم پڑھنے والا کہیں نہ کہیں گلٹی فیل کرتا ہے، لگتا ہے کہ یار مجھ سے محنت کم ہوئی اللہ کی راہ میں۔ تو علامہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ جو 5 سے 10 بار قرآن پڑھ لیتے ہیں وہ زیادہ اللہ کی رضا میں بہتر ہے یا وہ زیادہ بہتر ہے جس نے ایک ہی بار پڑھا پر دل سے پڑھا؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اور اس میں تلاوت کلام پاک جتنی کی جائے وہ کم ہے ویسے تو جی، اور تلاوت کلام پاک ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ایک حرف 10 نیکی کی 10 نیکی، اور رمضان المبارک میں ہر ایک نیکی گناہ ہو کر 70 گنا ہو جاتی ہے، نیکی بھی جی۔ اب اور پھر آپ نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ اچھا ناظرین، بہت ہی بہترین بات ہے کہ آپ جتنی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکتے ہوں کیجیے، لیکن زیادہ سے زیادہ کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں یا 2 دن میں پورے قرآن کریم کو آپ الف لام میم سے لے کر والناس کے سین تک جی آپ دہرائیں، کیونکہ اگر اتنے کم وقت میں آپ یہ عمل کریں گے تو یقیناً الفاظ لفظ درست نہ رہیں گے۔ اور قرآن کریم کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ آپ اسے اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں کہ آپ کو سمجھ میں آئے، اگر کوئی سننے والا ہو تو اس کو بھی سمجھ میں نہ آئے، بلکہ قرآن کریم کے اندر تو خود قرآن کریم نے اس بات کو جو ہے وہ لازم کیا ہے سورہ مزمل شریف میں کہ ورتل قرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ میں پڑھا جائے۔ اچھا جی۔ اور ناظرین، قرآن کریم پڑھنے کے 2 مقصد ہیں، 2 طریقے ہیں۔ ایک وہ کہ اسے بندہ ہدایت لینے کے لیے پڑھے۔ اچھا، ہدایت لینے کے لیے پڑھے، تو اس کے لیے تو یہ پاسبل ہی نہیں کہ وہ ایسے شروع کرے اور ایسے ختم کر دے، پھر تو اس کو کوئی ہدایت حاصل ہو کہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں نے تو اس بار رمضان میں 5 ہاں، وہ تلاوت جو کر جی میں وہی بس تک پہنچ جی، وہ میں مقصد بتا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے ہدایت کے لیے پڑھنا، جو علماء حضرات پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں قرآن کریم پہ، اور عام انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ترجمہ اور تفسیر کو اپنے گھر میں لا کے رکھے اور اس کو پڑھے، اور اس کے ترجمے کو پڑھے، اس کی تفاسیر کو پڑھے، 1 2 3 4 عالموں کی تفاسیر کو پڑھے، تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ میں نے یہ ہدایت قرآن کریم سے یہ لی ہے۔ اچھا، اس کے دماغ کے اندر وہ جو ایمانی جو چیزیں ہیں وہ، اور حرام اور حلال کی جو تمیزیں ہیں وہ خود بخود اس کے پاس وہ آتی چلی جائے، اور قرآن کریم سے نصیحت وہ حاصل کرے۔ یہ تو ہے ہدایت لینے کا طریقہ۔ تو اس میں تو سمپلی آپ نے 1 یا 2 سورہ ہی یا 1 یا 2 آیتیں ہی اگر پڑھ لی آپ نے تو ماشاءاللہ وہی بہت ہے، اسی کی تفسیر، اسی کے ترجمے آپ نے پڑھ لی، یہ تو ہوا ہدایت کا عمل، اور یہ بہترین چیز ہے، اور یہی قرآن کا حق ہے۔ اچھا، یہی قرآن کا حق ہے۔ بنیادی پوائنٹ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، بنیادی طور پر قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن شفا بھی ہے، اچھا ماشاءاللہ۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن سے کے پڑھنے سے انسان کو نہ بھی سمجھ میں آئے تب بھی ثواب ملتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ آج کل بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہمارے جو نئی جنریشن ہے وہ بہت پڑھتی ہے، بہت لکھتی ہے، اور پڑھے لکھے آدمی جو ہے اس بات پر بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جناب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس میں سے کہ ہم نے یہ پڑھا کیا ہے، اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض، مطلب یہ ہے جب ہم پڑھتے تو ہمیں سمجھ تو کچھ بھی نہیں آ رہا، اور اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو پھر ہماری ہدایت بھی نہیں ہو رہی، تو پھر ہمارا مطلب مقصد کیا ہوا پڑھنے کا؟ جی۔ تو جناب میں بتا دوں کہ دوسرا طریقہ ہے، اس کا دوسرا قرآن کا ہدف جو ہے وہ تو یہی ہے ہدایت، لیکن دوسرا اس کا ایک
اور بھی اس کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے برکت والی چیز نازل فرمائی ہے کہ قرآن کے اندر وہ جو حرف ہیں وہ بھی حرف بھی اپنی جگہ پر بابرکت ہیں. اچھا ماشاءاللہ، حرف بھی اپنی جگہ پر بابرکت، یعنی ہر حرف میں ایک برکت آپ کو ملتی ہے. واہ. اب آپ کہیں گے کہ وہ برکت ہمیں نہیں پتہ چلتی، تو جناب تمہیں تو نہ جانے کتنی چیزوں کی برکتیں نہیں پتہ چلتی. جی جی. آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے. آپ گیہوں کو کھاتے ہیں، گیہوں کے اندر یہ نئی تحقیق سائنس جو جب اس کے اندر کام کرے گا تو پتہ چلے گا اس میں کتنے منرلز ہیں، کتنے پروٹین ہیں، کتنے اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہیں. تو یہ آپ کو تو نہیں پتا، یہ مجھے بھی نہیں پتا. لیکن جب میں روٹی کھاتا ہوں تو مجھ میں چلنے کی طاقت آ جاتی ہے. ہماری باڈی کو پتا ہے، باڈی کو پتا ہے. بالکل. تو کسی چیز کا پتہ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فائدہ نہیں کر رہی ہے. واہ واہ، سمجھ میں آئی بات؟ ہمیں نہیں پتا، ایک عام انسان کو نہیں پتا کہ کیلے کے اندر کیا پایا جاتا ہے. ہمیں عام انسان کو نہیں پتا کہ انار کے اندر کیا پایا جاتا ہے. ایک عام انسان کو نہیں پتا ناظرین کے پانی کے اندر کیا پایا جاتا ہے. لہٰذا لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ہماری ضرورتیں ہیں، اور جب ہم ان کو لیتے ہیں تو ہماری وہ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. اس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. آپ نے سمجھا ناظرین؟ تو جو بندے اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، یہ جو کچھ انٹلیکچوئل لیول کا جو طبقہ ہمارا ہو گیا ہے، جو ہائی کمان کی پڑھائی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب اس کی تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے. یقیناً ہدف یہی ہدایت کی کتاب کا ہے، لیکن یہ تلاوت کرنے کی بھی کتاب ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس چیز کا ہمیں سمجھ نہ آتا ہو وہ تب بھی ہمیں فائدہ دیتی ہے. بالکل بالکل، اسے کوئی منع تو نہیں کر سکتا نا. مجھے یہ ضروری نہیں کہ میں نے ہر چیز کے بارے میں یہ جان لیا ہو کہ اس کے اندر فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے. لیکن مجھے کچھ بھی پتا نہ ہو، فقط اس کا نام یاد ہو کہ یہ انار ہے، بے شک وہ فائدہ پہنچائے گا. تو جناب ہمیں یہ معلوم ہے جس طرح ایک ہارڈ ویئر کو ہماری ضرورت ہے ان چیزوں کی، منرلز کی، پروٹین کی، کاربوہائیڈریٹ کی، کیلشیم کی، جتنی بھی ضرورتیں ہماری ہیں، ملٹی وٹامنس کی، تو یہ ہمیں نہ پتہ ہونے کے بعد بھی ہماری باڈی کو کچھ چیزیں وہ آرام دیتی ہیں. تو اس لیے ہماری روح کے لیے ہے تلاوت کلام مجید. روح کی، واہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے روح کی غذا. تو ہماری روح کو یہ جانتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ روح کی غذا، یہ روح کی غذا ہے. اب اس کے جیسے جسم کو سمجھ میں آتا ہو نہ آتا ہو، اس کا نام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، تب بھی وہ جسم میں فائدہ پہنچاتی ہے. اس لیے قرآن کریم اگر نہ بھی سمجھ میں آتا ہو کہ اللہ لا الہ الا ہوا سے مراد کیا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سے مراد کیا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم سے مراد کیا ہے، یہ تب بھی روح کی غذا ہے. روح تک اس کی غذا، اس کی طاقت پہنچ. اور جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو روح میں تسکین محسوس کرتا ہے، روح میں توانائی محسوس کرتا ہے، روح کے اندر وہ قوت محسوس کرتا ہے، اپنے ایمان کی طاقت کو محسوس کرتا ہے، اپنے اندر ایک نور کو محسوس کرتا ہے. تو ناظرین مقصد بتانے کا یہ ہوا کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو دل کے اندر نور بننا شروع ہوتا ہے، دماغ کے اندر نور بننا شروع ہوتا ہے، جس میں نور کی حرارت محسوس کرتا ہے، اور تمہاری جو دقتیں ہیں، الجھنے ہیں، ان کے سلوشن ملنے شروع ہو جاتے ہیں. جب دماغ کے اندر نور پیدا ہوگا تو اندھیرے دماغ سے راستے نکلنے شروع ہو جائیں گے. جب دل کے اندر نور پیدا ہوگا تو نہ جانے کتنے بغض، کتنے کینوں کے گڈھے بھرنے شروع ہو جائیں گے. یہ ہے قرآن کریم پڑھنے کا نتیجہ. لیکن اسے ایسے نہ پڑھا جائے کہ یوں میں نے شروع کیا اور یوں بجلی کے تاروں کی طرح کونتا ہوا چلا گیا. نہ، اس کی لذت محسوس کر کے. جیسے ہارڈ ویئر کو اگر مثال کے طور پر کوئی ذائقے مند چیز کھانی ہو، یعنی زبان کو ذائقے مند، تو اس کو کتنی خرامہ ڈھنگ سے اگر کھائے گا، مزے لے کر کھائے گا، تو اس کی کتنی لذت میں اضافہ ہوگا، اور باڈی کے اندر بھی وہ بہترین کام کرے گا. اور اگر آپ نے یہ کیا کہ 4 کیلے لیے، ان کا پیٹ بھرا، یہ نگل لیا تم نے، نہ تمہیں کیلے کا مزہ آیا، اور پیٹ میں جا کے ڈائجسٹ سسٹم کو بھی یہ خراب کرے گا. بالکل ٹھیک ہوگا نا جی. تو جس طرح ہارڈ ویئر کے لیے یہ چیزیں ایک دم ہم نے اگر اندر ڈال دی، یہ ڈائجسٹ سسٹم کو خراب کریں گی اور ہمارے نظام کو خراب کریں گی، لذت بھی محسوس نہیں ہوگی. اسی طرح روحانی غذا لینے کے لیے آپ اطمینان سے قرآن مجید کی تلاوت میں اندر مشغول ہو جائیں. آپ نے وضو کرنی ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے نیت یہ کرنے کہ اب میں اللہ رب العزت کے اس پاک کلام کو اب میں تلاوت کر رہا ہوں. اے رب العالمین، میں نہیں جانتا کہ اس کے اندر تو
نے مجھے کیا ہدایت دی ہے، لیکن میں تو علماء سے سن کر ان پر باتوں پر عمل کرتا ہوں بس. لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میں نے تو بس تیرا کلام کو دہرانا ہے، اپنے اندر نور کو پیدا کرنا ہے، دماغ کو روشن کرنا ہے، دل کی تاریکیوں کو مٹانا ہے اور دماغ کے بادلوں کو چھانٹنا ہے. میں نے قرآن کریم کھول لیا ہے، اب میں اس کو لذت لے کر ایک ایک سورہ کو حرف بحرف بڑے اطمینان سے پڑھوں گا، بڑے ہی سکون قلبی کے ساتھ میں ایسے پڑھوں گا. اور جب میں اس تلاوت کو کروں، ایسا نہ کروں. ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں نا گھروں کے اندر، وہ قرآن جو پڑھتی ہیں، میں نہیں کہتا انہیں نہیں پڑھنا چاہیے، یقیناً پڑھنا چاہیے ناظرین، مگر اگر کوئی میری ماں، کوئی میری بہنیں اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں، ملاحظہ فرما رہی ہوں، تو یہ دھیان سے بات سنیں کہ ایسا نہ کرنا چاہیے کہ ادھر قرآن کریم کھلا ہوا ہے، بچے نے دودھ مانگا، فلانی اس کو دودھ دے دینا، اس کو پنکھا دے دینا، 4 کام اس سے ملاقات کی، اس سے بات کری. یہ تلاوت کا طریقہ نہیں ہے. یہ کتاب الہی کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی آپ تلاوت، اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے بیٹھے ہو، بالکل اس نیت سے بیٹھے جیسے آپ نماز کی نیت باندھ کر بیٹھ جاتے ہو. پھر آپ اس میں ہلتے چلتے تو نہیں. اور پھر دیکھو، اگر آپ نے اس انداز سے تلاوت کی جیسے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ نے تلاوت کا ارادہ کرنا ہے، وضو بنانی ہے، اور سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے رحل اٹھانی ہے، قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور جہاں سے آپ نے پڑھنا ہے اس کو وہاں سے کھولیں، اور پھر اطمینان سکون قلبی کے ساتھ میں ہر کام سے مبرہ ہو کر آپ نے تلاوت شروع کرنی ہے. اور جب آپ تلاوت کریں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اگر کچھ اور بھی نہ جانتی ہوں، یہ تو پتہ ہے کہ رحمان بھی وہ ہے، رحیم بھی وہ ہے، ستار بھی وہ ہے، غفار بھی وہ ہے، قہار بھی وہ ہے، جبار بھی وہ ہے، مومن بھی وہ ہے، محیمن بھی وہ ہے، حیو بھی وہ ہے، قیوم بھی ہے. یہ تو دنیا بھر کی معلومات انسان کے پاس ہوتی ہے. رب بھی اس کا نام ہے. حمد کرنے کا مطلب تعریف ہے. جہاں جہاں یہ لفظ آئیں، جہاں جہاں بندے کے لفظ آئیں، ان کا ساری کو معلوم کرو. جہاں جہاں اس کے رب آئے، اس کے نام آئے، ان کو ایسی عاجزی سے پکارو جیسے کہ وہ تمہاری باتیں سن رہا ہو. ایسے انداز سے آپ نے تلاوت کرنی ہے کہ آپ کی آنکھیں نم ہونی شروع ہو جائیں، آپ کی آنکھوں میں پانی بھر آئے، آپ کے دل کے اندر حرارت محسوس ہونی شروع ہو، آپ کے دماغ میں روشنی آنی شروع ہو جائے. اگر آپ کو 1 گھنٹہ تلاوت کرنی ہے، 1 گھنٹہ کریں. سپاروں کو نہ دیکھیں، آپ صورتوں کو نہ دیکھیں کہاں تک میں نے پڑھا ہے. جتنا لذت کے اندر پڑھا جائے اس لذت کو تک پڑھیں. اس کے بعد قرآن کریم کو احتیاط سے رکھ دیں. اس کے بعد پھر جب آپ کو روحانی غذا کی ضرورت ہو پھر پڑھیں انشاءاللہ تعالی. تب آپ کو ایک حرف کا انشاءاللہ 70 نہیں، وہ رحیم اور کریم وہ 70,000 گنا زیادہ ثواب دے سکتا ہے. اور ایسے جلدی پڑھنے سے کوئی فائدہ میرے خیال سے نہیں ہے. ایسی حقارت کی نظر سے قرآن کریم کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور آپ کو سکون قلبی کے ساتھ تلاوت کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ آپ کریں گے تو آپ کو یقیناً آپ کو 3 سے 4 دن میں آپ کو سرور اور آپ کو وہ لذت اور آپ کی وہ پریشانیاں وہ تمام دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گے. تلاوت مکمل طور سے سکون کے ساتھ میں کریں. یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا پھر تعداد معنی نہیں رکھتی، تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی، گنتی کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی گنتی. اللہ رب العزت تو وہ اتنا بڑا رحیم ہے، اتنا بڑا کریم ہے. وہ تمہارے کنیکشن کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے دل کی نیتوں کو جاننا چاہتا ہے. اب کسی سے کوئی ایک پڑھ پایا، کسی نے ایک بھی نہیں پڑھا، لیکن وہ دل کے ساتھ پڑھا. ایک سورہ بھی اگر کسی نے دل سے پڑھا ہے، ایک سورہ بھی اگر کسی نے، وہ بھاری ہے اس پر. اور یہ تو تعداد سے بھاری ہے، وہ ایک سورہ تعداد کوئی کام نہیں کرتی. اور ایک تو میں نے آپ کے یہ تو احادیث کریمہ میں کئی مرتبہ آیا ہے. جی جب آپ نے کہا کہ تمام امت کی نیکیاں ایک طرف مثلا، اور ایک علی کی اٹھائی ہوئی ایک ضرب ایک طرف، جنگ خیبر. جی ٹھیک ہے نا. تو مقصد یہ ہوا کہ کام معنی نہیں رکھتا، تعداد معنی نہیں رکھتی. معنی اگر رکھتا ہے تو تمہارے دل کی کیفیت، معنی اگر رکھتی ہے تمہارے اپنے اندر کی لذت، معنی اگر رکھتی ہے تمہارے اپنے اندر کا مزہ، تمہارے اپنے اندر کا ایمان، یہ معنی رکھتا ہے. اس لذت میں مسرور ہو کر اگر آپ ایک سورہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول اور منظور ہوگا. اور بغیر کسی لذت کے میاں چاروں طرف سے آپ قرآن کریم کی تلاوت پڑھیں
اور آپ یوں ہی رگڑتے چلے جائیں، الفاظوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک دل میں کیفیت طاری نہ ہو۔ یہ تلاوت کلام الہی ہے، اگر اس کی لذت سے پڑھا جائے گا انشاءاللہ تو اس کی آپ کو فیوز و برکات، آپ کو جس دن سے پڑھو گے انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے اگلے دن سے آپ کو اپنے اندر تبدیلیاں، آپ کے اپنے اندر چینج، آپ کے گھروں کے اندر برکتیں نازل ہونی شروع ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔